میں نے جو تبلیغ تمہارے سامنے کی اور اس تبلیغ میں مجھے جتنا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یہ میرا تم پہ احسان ہے، اس کے بدلے میں کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ صرف ایک احسان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات امت پر بہت زیادہ ہیں، بلا مبالغہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ و عز برہانہ کے بعد جس ہستی کے اس امت پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ حضور کی ذات گرامی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس بات کو کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس وقت انسانیت سے گر کر ذلت کی پستی میں گر چکا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں انسانیت کے مقام پہ فائز کیا۔ لوگ جنت کے راستے سے بھٹک کے جہنم کے راستے پہ چل پڑے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کے راستے پہ چلایا۔ رب کی پہچان ختم ہو چکی تھی، لوگ تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بت تراشتے اور پھر انہی کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ کوئی چاند کے آگے سر جھکایا کرتا تو کوئی سورج کے آگے، کچھ ستارہ پرست ہوتے تو کوئی آگ پرست۔ صرف بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو بتایا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، تمہارے ہاتھ سے تراشے ہوئے، بلکہ ہمارا رب ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان کو رب کی پہچان عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبلیغ کی دین کی، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی، لوگوں کو حق بات بتائی، اس کے بدلے میں لوگوں نے کیا دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنا انہوں نے سختی کے ساتھ معاملہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، مدینہ شریف ہجرت کر کے جانا پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی غزوات کیے، کئی تکالیف، شیب ابی طالب میں آپ کا معصور ہونا، وادی طیف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو، باوجود ہے کہ انہیں تکلیف دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکلیف کے مقابلے میں ان کو تکلیف نہیں دی، بلکہ پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حق بات بتائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنا احسانات ہیں، ہم اس کے بارے میں گنوائیں تو گنوا بھی نہیں سکتے۔ بہرحال اتنا احسانات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کے بعد حضور کے احسانات ہم مخلوق پر سب سے زیادہ ہیں، ہماری اپنی جانوں سے بھی زیادہ، ہمارے والدین سے زیادہ، ہمارے خیش قبیلے سے زیادہ، سب سے زیادہ احسان حضور کے ہم پہ۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امت پر اتنا احسانات ہیں تو اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان تمہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت کرام کے ساتھ مودت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ علماء کرام نے مودت اور محبت میں فرق بیان کیا ہے کہ محبت اور مودت میں یہ فرق ہے کہ محبت وہ ہوتی ہے کہ محبوب اور محب کے درمیان انس کا تعلق تو ہو، لیکن اتنا نہ ہو کہ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو موت واقع ہو جائے، ایسا نہیں۔ لیکن مودت یہ ہے کہ اتنا انس اور محبت کا تعلق ہو کہ دوری سے موت واقع ہو جائے، فنا ہو جائے۔ جس طرح مچھلی پانی کے ساتھ محبت کرتی ہے تو یہ مودت ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے جدا کیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی، مر جاتی ہے۔ تو مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ اتنا ہے کہ اس سے دوری سیدھی موت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اعلان فرما دو کہ صرف محبت کی حد تک نہیں، بلکہ میرے اہل بیت کرام تمہارے ایمان کے لیے مودت کی حد تک ہیں، کہ اگر میرے اہل بیت کرام کے ساتھ تمہارا انس والا تعلق موجود ہے، محبت والا تعلق موجود ہے، تو پھر تمہارا ایمان سلامت ہے۔ اگر میرے اہل بیت کرام سے محبت کو ہٹا کے معاذ اللہ اپنے سینے میں بغض کو جگا دو گے تو پھر ایمان سلامت نہیں رہے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ جو 500 سال کی زندگی پائے اور وہ اس انداز میں زندگی گزارے کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے سامنے وہ ساری زندگی گزار کے نوافل بھی پڑھے، سارا دن روزے کے ساتھ رہے، سارے رات قیام کرتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں
میرے اہل بیت کرام کے بارے میں بغض ہے تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، اس کی عبادت اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دی جائے گی اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی یہ ہے، اللہ کے محبوب کی رضا بھی یہ ہے کہ ہم اس وقت تک مومن اور مسلمان ہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت کرام کی محبت ہمارے سینے میں موجود ہو۔ اگر ان کی محبت ہمارے سینے میں موجود نہیں ہوگی تو نہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، نہ اللہ کا رسول ہم سے راضی ہوگا۔ پھر ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کرام، اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ انس کرو، تو کیا یہ اقربا پر بھی تو نہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کرام کی محبت کو پھیلانا چاہو سب کے سامنے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ نے فرمایا کہ میری تسبیح بیان کرو، اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی کئی مقامات پہ احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ لوگوں مجھ پہ درود پڑھو۔ تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تسبیح کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جو شخص اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات اس کے اوپر کی بارش کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پہ درود پڑھو، تو جو شخص حضور پہ درود پڑھتا ہے تو حضور اس شخص کے درود کے محتاج نہیں، بلکہ وہی شخص حضور کے درود کا محتاج ہے کہ جب وہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ اس پہ آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کیونکہ رحمت للعالمین ہے اور حضور کو پتہ ہے کہ میری امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ چیز تو بتائی ہے کہ آپ کے اہل بیت کرام کے ساتھ جو محبت کرے گا جنت میں صرف میں اسے ہی بھیجوں گا اور کسی کو نہیں بھیجوں گا۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے امت کو فرمایا کہ اگر تم نے جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو پھر تم میرے اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرو۔ حضور کے اہل بیت کرام ہماری محبت کے محتاج نہیں، بلکہ ہم اہل بیت کرام کی محبت کے محتاج ہیں، کیونکہ ہم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے، جنت کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا وہ بھی محبت اہل بیت کرام کے بغیر ممکن نہیں، اور جنت میں جانا بھی حضور کی اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو کیونکہ ہم محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کے محتاج ہیں، تو اسی وجہ سے حضور نے ہماری اس محتاجی کو دیکھ کے فرمایا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو میرے اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرو۔ دوستو، یہ میرا آج کا پیغام ہے کہ اپنی زندگی محبت اہل بیت کرام کے ساتھ مزین کر لو، پھر اپنی اولاد کو بھی محبت اہل بیت کرام کا درس دو، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اہل بیت کرام کی محبت ان کے سینوں میں اجاگر کرو، ان کو اہل بیت کرام کے در کا غلام بنا لو، کیونکہ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو ہم بھی اہل بیت کرام کی محبت کے محتاج ہیں۔ اسی طرح ہماری اولاد بھی، جن کو ہم پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائے، تو ان کو بھی اہل بیت کرام کی محبت ان کے سینے میں ڈال کے ان کو بھی جنت کے راستے کا ہم راہی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کرام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور اسی محبت کے ذریعے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی خصوصی نگاہ رحمت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔